ہم سب کو کہیں نہ کہیں سے یہ سننے کو آیا ہوگا کہ کسی بھی دو طرفہ مسئلے کے کنکلوژن یا نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے انسان کو دونوں طرف کی کہانی سننی چاہیے۔ ایک طرف کا سنو گے تو غلط نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے۔ اسی روایتی کلام کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم رشیا یوکرین جنگ کو دیکھیں گے تو ہمیں زیادہ تر یوکرین اور اس کے سپورٹرز خاص کر امریکہ کی کہانی سننے کو ملتی ہے۔ رشیا اور یوکرین کے جنگ چھڑنے کے پہلے سے ہی امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے رشیا کے خلاف بڑے پیمانے پہ ایک انفارمیشن کیمپین چلائی۔ اس مہم میں امریکہ نے اپنے میڈیا اور عالمی ادارے جیسے یونائٹڈ نیشنز کو استعمال کیا اور پوتن کو اس لڑائی کا ولن ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مغربی میڈیا نے اس جنگ کو گڈ ورسز ایول یعنی اچھائی ورسز برائی کی بائنری میں پیش کیا، جس میں رشیا برائی کی سائیڈ ہے اور یوکرین اور اس کے اتحادی اچھائی کی سائیڈ۔ اور یہی نظریہ مغربی میڈیا نے دنیا کے چاروں طرف مشہور کیا اور لوگوں میں اس کی ایکسیپٹنس کو کافی حد تک بڑھا دیا۔ مغربی میڈیا نے مزید اس بات کو یقینی بنایا کہ رشین سائیڈ کی کہانی عام لوگوں تک نہیں پہنچے، اور جس کسی نے بھی اس کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی اس کو پوتن سمپتھائزر یا پوتن نواز کا لیبل لگایا۔ اس ایک طرفہ بیان بازی سے جو رشین سائیڈ کی کہانی چھپی رہی، آج ہم اسی کہانی کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ پوتن اس جنگ کا ولن ہے یا ہیرو۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ کو تھوڑا سا انفارمیشن وارفیئر کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستو، ہر کسی جنگ کے دو اہم پہلو ہوتے ہیں، ایک بیٹل فیلڈ جسے میدان جنگ کہا جاتا ہے، اور دوسرا بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈز جس کا مطلب دل اور دماغ کی جنگ ہے۔ بیٹل گراؤنڈ میں لڑنے کے لیے تو ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے، مگر بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈز جس کو بیٹل آف نیریٹیوز بھی کہا جاتا ہے کو انفارمیشن سے لڑا جاتا ہے، اور یہ انفارمیشن میڈیا اور باقی ذریعوں سے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ آج کل کے سمارٹ فون والے دور میں جہاں ہر کسی کے ہاتھ میں دنیا بھر کی انفارمیشن ایکسس کرنے کی صلاحیت ہے، بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈز یا انفارمیشن وارفیئر کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ یہی بیٹل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ عام لوگوں کی رائے کس کے سپورٹ میں جائے گی اور کس کے خلاف۔ اس کی صاف مثال ہمیں رشیا اور یوکرین کے مابین ہونے والے جنگ سے ملتی ہے۔ رشیا پہ اس جنگ کو لے کے بہت زیادہ الزام لگے اور یوکرین کو بہت زیادہ سپورٹ ملا، لیکن رشیا اور یوکرین اس جنگی سچویشن تک پہنچے کیسے؟ یہ بات اسی انفارمیشن وارفیئر کے تحت لوگوں سے مسلسل چھپائی جا رہی ہے۔ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اگر ایسے ڈسکشنز کو میڈیا میں جگہ مل گئی تو اس جنگ پہ جو رشین پرسپیکٹو ہے وہ سامنے آئے گا، اور اس بات کے بہت چانسز ہے کہ رشیا کو چھوڑ کر مغربی ممالک پہ انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ رشین گورنمنٹ کے نظریے سے پوتن رشیا کے دشمنوں کے خلاف جن کی قیادت امریکہ کر رہا ہے ایک ڈیفینسو یا دفاعی جنگ لڑ رہا ہے۔ پوتن اور اس کے گورنمنٹ آفیشلز کا ماننا ہے کہ وہ ایک بڑی رشیا مخالف سازش کا جواب دے رہے ہیں جس میں یوکرین کو فرنٹ لائن پہ لایا گیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یاد ہوگا رشین پریزیڈنٹ نے اپنے اعلان جنگ میں کچھ ایسا کہا تھا، ہمارے معاملات میں جو بھی مداخلت کرے گا یا ہمارے ملک کے لیے خطرات پیدا کرے گا تو ہمارے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روس کا رد عمل فوری ہوگا، اور آپ کے لیے اس کے نتائج ایسے ہوں گے جن کا سامنا آپ نے تاریخ میں کبھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ لوگوں نے اگر دھیان سے دیکھا ہوگا پوتن کسی خطرے کی بات کر رہا ہے جو کہ رشیا کے لیے پیدا کر دیا گیا ہے۔ دوستو، آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ رشیا کو بھلا یوکرین سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ ایسا تو پہلے کہیں نہیں سنا، اور اگر ایسا ہے تو کیا سچ میں رشیا نے یوکرین پر ڈیفینسو جنگ چھیڑی ہے؟ یہی ہم جانیں گے اگلے کچھ منٹوں میں۔ دوستو، جس خطرے کی بات پوتن اپنے بیان میں کر رہا ہے وہ دراصل ڈائریکٹلی یوکرین سے نہیں بلکہ مغربی ممالک کے منصوبوں سے ہے جو کہ یوکرین کے لیے بنائے گئے ہیں۔ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی کولڈ وار ختم ہونے کے بعد مسلسل اس کوشش میں رہے ہیں کہ یورپ میں مغربی ڈومیننس یا تسلط قائم رہنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہے۔ اس تسلط کو بڑھانے کی ایک اہم اسٹریٹجی یہ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یورپی ممالک کو امریکی قیادت والی ملٹری الائنس نیٹو میں شامل کیا جائے۔ کولڈ وار کے ختم ہونے کے کچھ سال بعد تک رشیا نے نیٹو کی ایکسپینشن کو لے کے کوئی رد عمل نہیں دکھایا، لیکن 2000 میں پوتن نے حکومت سنبھالی اور آنے والے سالوں میں رشین فارن پالیسی کا رخ بدل دیا۔ پوتن نے یورپ میں مغربی تسلط کو رشیا کے لیے خطرہ ڈکلیئر کیا اور نیٹو ایکسپینشن کی دبے ہوئے الفاظوں میں مخالفت شروع کر دی، لیکن یہ مخالفت اس وقت تیز ہوئی جب امریکہ نے رشیا کے تشویشات کو نظر انداز کیا اور 2004 میں رشیا کے ویسٹرن بارڈر پر 3 بالٹک ملکوں کو نیٹو جوائن کروایا۔ نیٹو کا بالکل بارڈر پہ آنا رشیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہوئی، اور پوتن حکومت نے اس کی نہ صرف سخت الفاظ میں مخالفت کی بلکہ اس کے خلاف فوجی
कार्रवाई की धमकी भी दी। लेकिन अमेरिका और नेटो फिर भी रशियन कंसर्न्स को नजरअंदाज करते रहे और अपनी डोमिनेंस बढ़ाने के लिए और भी तरीके अपनाने लगे। अमेरिका ने 2007 के बाद यूरोपियन मिसाइल डिफेंस शील्ड के नाम से रशिया के हमसाए मुल्क जैसे पोलैंड और चेक रिपब्लिक में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स तैनात करने का फैसला किया, जिसको रशिया ने एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर किया। लेकिन पानी सर के ऊपर तब हुआ जब नेटो ने अपनी 2008 वाली समिट में रशिया के साउदर्न नेबर्स जॉर्जिया और यूक्रेन को भी नेटो में शामिल करने का फैसला किया। इस फैसले ने रशियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में फिर से अलार्म बजा दी और पुतिन ने इस मसले को लेकर न्यूक्लियर अटैक्स की धमकी दी। लेकिन रशिया की वार्निंग्स पे कोई ध्यान नहीं दिया गया और नेटो एक्सपेंशन के इकदाम जारी रहे। इस नजरअंदाजी के जवाब में रशिया ने 2008 के अगस्त में जॉर्जिया पर हमला कर दिया और नेटो को एक पैगाम भेजा कि उनकी रशिया मुखालिफ हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन नेटो पीछे हटने से रहा और यूक्रेन की तरफ अपने कदम बढ़ाए। रशिया को एक बड़ा धचका उस वक्त लगा जब 2014 में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की मदद से यूक्रेन में रशिया नवाज प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच को हुकूमत से हटाया गया और मगरिबी नवाज हुकूमत तश्कील दी गई। इसके जवाब में रशिया ने फिर से फौजी कार्रवाई की और यूक्रेन के हिस्से क्राइमिया पर कब्जा कर लिया। क्राइमिया पर कब्जा करना भी नेटो के लिए एक तरह की वार्निंग थी कि रशिया मुखालिफ इकदामात को रोक दिया जाए। लेकिन नेटो अलायंस ने रशिया की एक न सुनी और 2021 की समिट में यूक्रेन को फिर से नेटो में शामिल करने का प्लान दोहराया। दोस्तों, यही वो आखिरी प्रोवोकेशन या इश्तियाल था जिसके बाद रशिया ने नेटो को 2008 की तरह सबक सिखाने की ठान ली और यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी फौजें भेजना शुरू कर दी। देखा जाए तो रशिया ने जंग बंदी के शरायत में भी ऐसा ही कुछ डिमांड किया है। रशिया की पहली डिमांड यही है कि यूक्रेन नेटो और रशिया के दरमियान न्यूट्रलिटी डिक्लेयर कर दे और रशिया को ऑन पेपर लिख के दे कि मुस्तकबिल में नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। अब आपको ये दोनों बातें समझ में आई होगी कि पुतिन किस खतरे की बात कर रहा है और रशियन साइड की कहानी क्या है। दोस्तों, इस कहानी से यही लग रहा है कि रशिया को अमेरिका और उसके अलाइज की तरफ से बार बार प्रोवोक किया गया है, जिसकी रिएक्शन में रशिया ने पहले जॉर्जिया और अब यूक्रेन पे हमला किया। और मजीद ये भी लगता है कि पुतिन नेटो के बढ़ते हुए तसल्लुत से रशिया को आजाद रखना चाहता है। ये सब सुन के अब आपको क्या लगता है कि इस जंग की जिम्मेवारी किस पर आयद होती है? इस जंग में पुतिन विलन है जैसे मीडिया ने हमको बताया, या रशिया का हीरो जो रशिया की हिफाजत कर रहा है? ये आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपकी तवज्जो एक अहम बात की तरफ ले जाना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो का मकसद रशिया के सपोर्ट में नहीं आना है, बल्कि इस कहानी का दूसरा साइड आप तक पहुंचाना है, जिससे आपको इस जंग की ओवरऑल पिक्चर मिले और आप सही कंक्लूजन निकाल सकें। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।